بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ انسان میں طاقت پیدا کرتا ہے اور جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ میرا نام ہے سبحان اشرف۔ آج چھوٹی سی لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جھوٹ بولتے کیوں ہیں ہم، جھوٹ ہے کیا اور کیوں بولتے ہیں، جب کہ ہمیں پتہ بھی ہے اس کا نقصان بھی ہے، مذہبی طور پر بھی نقصان بھی ہے، نفسیاتی طور پر نقصان بھی ہے، پھر بھی ہم کیوں بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج اس پہ چھوٹی سی بات کی جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ سمجھیں گے تو ہمیں اس سے بچنے کا بہت آسانی ہو جائے گی، اس سے بچنے کے لیے۔ تو آج بات اسی پہ کریں گے کہ بچہ باپ سے کیوں جھوٹ بولتا ہے، لوگ جھوٹ بول کر پیسے کیوں کماتے ہیں، کماتے تو ہیں، کیوں کماتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، تقسیم سے پہلے، پاکستان اور انڈیا کی تقسیم سے پہلے ایک جگہ تھی اور اس پر ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا تنازع تھا۔ ہندو کہتے تھے ہماری جگہ ہے، مسلمان کہتے تھے ہماری جگہ ہے۔ تو دونوں طرف بڑا زبردست جوش تھا۔ اب یہ کیس چلا گیا عدالت میں۔ جب عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوئے تو ایک طرف بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے، دوسری طرف بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور سارے جذبات میں تھے۔ اب جج صاحبان کے لیے بھی مشکل ہو گئی کہ یہ فیصلہ کیسے کرے۔ تو انہوں نے ہندوؤں سے پوچھا کیا کوئی ایسا مسلمان ہے کہ اگر ہم ان کی گواہی، اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کی گواہی مان لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہیں۔ تو انہوں نے ایک بزرگ تھے، ایک مفتی تھے اس زمانے کے، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اگر وہ مفتی اگر گواہی دے دیں تو ہم مان لیں گے۔ تو اور ان مفتی سے رابطہ کیا گیا، ان کو بلایا گیا عدالت میں۔ تو عدالت میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے گواہی دی کہ جج صاحب یہ جگہ ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اب مسلمانوں نے وہ لان تان کی ان پر کہ تو یہ ہو گیا ہے، تو وہ ہو گیا۔ تو خیر اس جگہ کا پھر یہی فیصلہ ہوا کہ وہ ہندوؤں کو دے دی گئی۔ لیکن فیصلے کے بعد جج نے ایک لائن لکھی، لائن بڑی شاندار تھی۔ جج نے یہ لائن لکھی کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ تو آج کل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، اسلام ہار رہا ہے، مسلمان جیت رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کر پیسہ بنا رہے ہیں۔ تو خیر آج بات اس پہ یہی کرنی ہے کہ اس کی سائنسی نقصان کیا ہے۔ مذہبی نقصان تو آپ لوگوں کو اکثر پتہ ہی ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے نفسیاتی وجہ کیا ہے یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نفسیاتی وجہ ایک اصول یاد رکھ لیں، بس یہ بات اپنے پلے باندھ لیں۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کے اندر کھونے کا، کسی بھی چیز کے کھونے کا۔ اگر وہ عزت کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر ڈر ہے عزت کا۔ اگر وہ پیسے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر ڈر ہے کہ پیسے کے کھونے کا۔ اگر وہ پنشمنٹ سزا کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر ڈر ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈر کیوں ہے؟ یہ ڈر اس لیے ہے کہ اس شخص کی جو جھوٹ بولتا ہے اس کی جو اپ برنگنگ ہے مطلب جب وہ پیدا ہوا تھا اس سے 14 سال تک اس بندے نے، بچے نے جو اپنے گھر کے ماحول سے اور باہر کے ماحول سے سیکھا ہوتا ہے وہ اس کے اندر پیٹرن بن چکے ہوتے ہیں، اس کے اندر عادتیں بن چکی ہوتی ہیں، اس کی بنیاد بن چکی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب گھر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادیں ہوتی ہیں۔ اگر بنیادیں ٹیڑھی ہو جائیں تو گھر بھی ٹیڑھا ہی چلتا ہے، اور اگر بنیادیں سیدھی ہو جائیں تو گھر بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر آلریڈی یہ ڈر بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچہ باپ سے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ وہ اسی لیے بولتا ہے کہ اس کو جس دن اس نے پہلی دفعہ سچ بولا ہوتا ہے اس کے اندر آلریڈی ڈر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یا تو اس کو تانا مارا جاتا ہے، یا اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، یا تھپڑ مارا جاتا ہے، یا بے عزت کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے۔
اب اگلی دفعہ وہ بچہ سچ نہیں بولے گا آپ کے سامنے. وہ آپ کو اگر کچھ سچ کی بات بتانی ہوگی تو وہ چھپا لے گا, لیکن آپ کے سامنے سچ نہیں بولے گا. کیوں؟ آپ کی وجہ سے اب اس بچے میں ڈر پیدا ہو چکا ہے. اب وہ پوری زندگی نا اسی ڈر کی وجہ سے نا جب اس کو تھوڑی سی ضرورت پڑے گی تو وہ جھوٹ بولے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا اس کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے, وہ اندر سے انسیکیور ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے. اب اس کی جو سائنسی وجہ ہے, سائنسی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نا ہمارے دماغ میں ایک آرگن رکھا ہوا ہے, ایک پارٹ ہے جس کا نام ہے ایمیگڈولا. ٹھیک ہے, اس کی اسپیلنگ AMYGDALA غالباً یہی ہے, ایمیگڈولا. یہ پارٹ نا تقریباً جیسے بادام ہوتا ہے نا اس شکل کا ہوتا ہے, اور یہ پارٹ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. سائنسی طور پر یہ پروف ہے, یہ پارٹ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ پارٹ سکڑنے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں فیئر کا ایلیمنٹ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو یہ اپنی نیچرل حالت میں آتا ہے, اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے. یہ ایسی طاقت ہے جیسے ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں نا تو ہمارے مسلز میں طاقت آ جاتی ہے, اور جب ہم ٹریننگ نہیں کرتے تو ہمارے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ایموشنز کے مسل جو ہوتے ہیں اس میں طاقت پیدا کرتا ہے. یہ ہے سائنسی وجہ. نفسیاتی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے. مذہبی وجہ تو سمپل سی بات ہے, ہمارے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے. میں ابھی آپ کو کہوں, اگر آپ نے جھوٹ بولا آپ سے آپ کا گھر لے لیا جائے گا, موبائل لے لیا جائے گا, اور آپ کے بینک میں جتنے پیسے ہیں نا وہ لے لیے جائیں گے اسٹریٹ اوے. اور یا لیٹ سے ایک پولیس والا یا ملک کا وزیر اعظم آپ سے کہتا ہے اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے, تیرا بینک بیلنس بھی چھین لیا جائے گا, تیرا گھر بھی لے لیا جائے گا, تو آپ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. تو اسی طرح اب مسئلہ کیا ہوا کہ اب آپ کو یقین آ گیا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا نا تو اس نے یہ کر دینا ہے. تو ہمارے اندر نا یقین کی کمی کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ یقین میں کمی ہے کہ ہمارا جب حساب ہونا ہے تو اس میں جو وعیدات ہیں جو وعیدات ہیں یا جو عذابات ہیں اس کی بات کی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر کامل یقین نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی ہم نے کئی چیزوں پر دھیان دینا ہوتا ہے. اگر ہم ان چیزوں پر دھیان دیتے رہیں گے تو ہمارا یقین مضبوط ہوتا رہتا ہے, اور پھر جھوٹ بولنے میں ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہے اور نہ بولنے والی سچویشن ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے میں نماز کا, اپنے اخلاقیات کا, اور اپنے کردار کا, اور قرآن کا اور حدیث کا, ان کے ساتھ اگر ہم تعلق رکھیں نا 24 گھنٹے میں, تو ہمیں جھوٹ بولنا بہت ہی دشوار ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم ان 4-5 چیزوں سے اپنا تعلق پراپرلی, مطلب سوچ سمجھ کر, سمجھداری سے ہم اپنے پیٹرن میں, اپنے 24 گھنٹے کی لائف میں ان چیزوں کو نہیں شامل کیا ہوتا, اس وجہ سے ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے. جب یقین میں کمی ہوتی ہے تو اسلامکلی پھر ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں پر جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے, جھوٹوں پر لعنت ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات کے بارے میں بات کی ہے, پھر اس میں یقین میں کمی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں. تو اس لیے اگر سچ بولنا ہے تو اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیں. ویری سمپل, کہ آپ کو نفسیاتی طور پر اپنے اندر سے ڈر کو ختم کریں. جیسے جیسے آپ سچ بولتے جائیں گے آپ کے اندر سے ڈر ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کنسیکوینسز کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں گے, ان کے جو رزلٹ ہیں ان کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ کے اندر سے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ ان 4-5 چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں ڈیلی لائف میں, جس میں میں نے کہا نماز ہے, جس میں میں نے کہا کردار ہے,
کہ آپ جھوٹ، آپ غیبت نہ کریں، آپ چغلی نہ کریں، آپ بد کلامی نہ کریں، آپ فحش باتیں نہ کریں. اس کے ساتھ تعلق رکھیں. اپنے کردار کے ساتھ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں کہ ڈیلی دیکھیں، سوچیں کہ آپ نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، اور قرآن پڑھیں اور حدیث کا مطالعہ کریں. ایک صفحے کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو مذہبی طور پر بھی آپ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ آپ سچ بولیں گے. تو آپ سچ بولیں، اور سچ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نا بڑی زبردست ذات ہے. وہ ہمیں نا طاقتور دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہمیں ایک بہادر انسان دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ہم اپنی کمیوں کی وجہ سے، اپنی سستیوں کی وجہ سے اور اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم اب کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ بھی طاقتور انسان بنیں اور ان 4-5 چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ سے بھی جھوٹ دور ہو جائے گا اور سچ آپ کے اندر ضرور آ جائے گا، اور سچ میں ہی برکت ہے.